बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अभी हम पढ़ेंगे कि पानी कितना होना चाहिए, और अगर पानी ज़्यादा है, कम है, अगर उसकी तीनों सिफ़ात में से एक सिफ़त पर भी जो नजस है वो गालिब आ जाती है तो उसका क्या हुक्म है। तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर लें, इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जब पानी कम हो या ज़्यादा हो, अगर कोई नजस उस पर गालिब आ जाता है तो वो पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, बल्कि वो तहूर नहीं है, वो नजस हो गया, पानी वो नजस हो गया। तो इसमें सबका मुत्तफ़िक़ अलैह है, ये नोट कर लें, ये अपनी कॉपी में लिख लें। आगे हम बयान करेंगे तो क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ तो हम बयान करके उसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, यानी क्या है, पानी क्या है, पाक है, उसको कोई चीज़ गंदा नहीं करता, नजस नहीं करता। इसका मतलब क्या है, आगे आते हैं वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, इसमें ये नाम है उसका, अलमाउ जमउल मियाह, यानी कि पानी का जो जमा है मियाह है, अलमियाह। तो इससे ये आप न समझ लें कि जो पानी है, जो मुफरद पानी है वो कम होना चाहिए, और जमा है पानी तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें कोई यानी कि फ़र्क नहीं है, बल्कि पानी भी दोनों पर वाक़ होता है, कलील हो चाहे कसीर हो। ला युनज्जिसुहु मतलब क्या है कि जो नजासत हो, यानी कि उस पर सिर्फ़ गिरने से वो नजासत नहीं हो जाता, यानी कि इसका ये मतलब है अगर कोई चीज़, कोई गंदा चीज़ पानी में गिर जाता है, अगर वो गालिब ना आए तो सिर्फ़ गिरना उस बात की सबूत नहीं कि वो नजस हो जाता है। और बेरु बुज़ा, ये एक मारूफ़ कुआँ थे मदीना में, वल महफूज़ बिदम्मिल बाई वजाज़ बादुम कसरा। क़ौलु अल हैज़ व फ़ी रिवाया युल्क़ा फ़ी अल मुहीद जमउल महीद वल मक़सूद क़तअतुल क़ुमाश व नहवी मिम्मा ततहफ़्फ़ज़ु बिहिल मरअा, यानी कि वो जो कपड़े जो औरत हैज़ के दौरान इस्तेमाल करती है खून रोकने के लिए, यानी कि जो बाहर कपड़े होते हैं उनको खून न लगे तो वो औरतें उसको इस्तेमाल करती हैं, तो इसका ये मतलब है। तो अन्नतन बदबूदार चीज़ को कहते हैं। वल हदीस ला लहू सबबुन व हुवा अन्नहु क़ील li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नतवद्दउ मिन बि'रि बुज़ाअतिन व हिय बि'रु युतरहु फ़िल हैज़ व लहमिल कलाब व नतन फ़क़ाल अल माउ तहूरुन ला युनज्जिसु शैउन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या हम वज़ू कर सकते हैं बैरो बुज़ा, यानी कि बुज़ा के कुएँ में, जो ख़ास कुआँ था जिसमें गंदगी डाली जाती थी, जिसमें महीज़ डाली जाती थी, या जिसमें हैज़ जो सहमत है, और जिसमें जो कुत्ते वगैरह हड्डियाँ वगैरह फेंकते थे, तो क्या उसमें जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अलमाउ तहूरुन ला युनज्जिसु शैअन, तो शैउन क्योंकि पानी पाक है, उसको कोई चीज़ गंदा नहीं करता, नजस नहीं करता। हादल हदीस मारूफ़ बिबैर बुज़ा व हिय बैरु मारूफ़ बिल मदीना। तो आगे आते हैं, अभी यहाँ पर दो चीज़ों में आप तकसीम कर लें, यानी कि बीच में आप मार्क कर लें, और एक तरफ लिख लें मालिक, इमाम मालिक, और दूसरी तरफ लिख लें इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम शाफ़िई। इमाम मालिक कहते हैं कि, थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर वो पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, कि चाहे पानी कम हो ज़्यादा हो, अगर कोई निजासत उस पर गिरती है तो वो अगर उसकी सिफ़त पर गालिब नहीं आता तो पानी क्या है, पानी इस्तेमाल करना जायज़ है। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल है कि जब कोई नजस चीज़ पानी में गिरता है, चाहे पानी कम हो थोड़ा हो, अगर यानी कि तीन सिफ़ात है पानी के, बू, रंग और ताम, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ भी पर गालिब आ जाए, या तीनों पर गालिब आ जाए, चाहे वो पानी थोड़ा हो कम हो, तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक वो पानी यानी कि इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, बल्कि वो नजस हो गया है। अभी आते हैं इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी की बात पर। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो पानी है, कम की कोई एतबार नहीं है, कम जितनी होगी अगर उस पर नजासत भी पड़ जाए तो वो पानी जायज़ नहीं है इस्तेमाल करना। हाँ, ज़्यादा हो, यानी कि पानी में नजासत गिर जाए और उस पर वो असर ज़ाहिर ना हो,
اس گندگی کا اثر ظاہر نہ ہو، چاہے پانی کتنا شفاف لگ رہا ہو، لیکن وہ پانی تھوڑا ہے تو پانی نجس ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن ان دونوں میں صرف اور صرف جو پانی کی مقدار میں اختلاف پایا گیا۔ اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پانی چاہے تھوڑا ہو کم ہو، اسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو نجس گری ہے پانی میں، تو اگر اس نے کسی ایک صفت پر غلبہ پا لیا، یا رنگ چینج ہو گیا، یا بدبو پیدا ہو گیا، یا اس کی جو ٹیسٹ ہے چکھنے میں اس میں کوئی خلل آ گیا، تو پانی کیا ہے، ناجائز استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی آتے ہیں ٹیکسٹ میں۔ قد وردت احادیث یؤخذ منها احکام المیاہ فمنها حدیث الماء طہور لا ينجس شیء، تو یہ تو آ گیا، بہت ساری حدیث ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، یعنی کہ جب پانی 2 مٹکوں کے مقدار پر پہنچ جائے تو اس پر کیا ہے، خبث ہے، جو گندگی ہے وہ غالب نہیں آتا۔ وحدیث الامر بسب الذنوب من ماء على بول الاعرابی فی المسجد، اور ایک اور حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ وہ اس پر پانی ڈالیں۔ اور حدیث ہے اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اٹھے تم میں سے تو داخل نہ کرے اپنے ہاتھ کو برتن میں یہاں تک کہ اس کو دھو لے 3 مرتبہ، یعنی ہاتھ کو دھو لے 3 مرتبہ۔ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا ہرگز نہ کرے، یعنی کہ پیشاب ہرگز نہ کرے تم میں سے پانی میں، کھڑے ہوئے پانی میں، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں کیا کرے کہ وضو کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وحدیث اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا کسی کے برتن کو چاٹ جائے، یہ احادیث ہے ان کے بارے میں۔ تو ابھی آراء مختلف ہیں، اختلفت الآراء العلماء رحمہ اللہ تعالی فی الماء اذا خالطتہ نجاست ولم تغیر احد اوصافه، فذهب مالک رحمہ اللہ فی احد قوله وجماعت من الصحابہ الی انہ طہور قلیلا کان او کثیرا، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جب گندگی اذا خالطتہ نجاست، جب گندگی مل جائے اور وہ تبدیل نہ کرے پانی کی اوصاف میں سے کسی ایک کو، تو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے، قلیل اور کثیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر میرے خیال میں کلیئر ہو گیا آپ کو بات۔ تو عملاً بحدیث الماء طہور وانما حکموا بعد طہوریت ما غیرت نجاست احد وصف الاجماع علی ذالک، کیونکہ یہ اجماع ہی ہے، اگر پانی میں کوئی چیز گر جائے، اگر اس کی 3 اوصاف میں سے ایک اوصاف پر غالب ہو جائے وہ نجاست، تو پانی کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے استعمال کرنا، یعنی کہ نجس بن جاتا ہے۔ وذهب الحنفی والشافعی الی قسمۃ الماء الی قلیل تضر النجاسہ مطلقا، وہ فرماتے ہیں کہ جو پانی کم ہو تو چاہے اس میں کوئی گندگی گر جائے، نجاست گر جائے، اگر اس پر اثر نہیں کرتا، نقصان نہیں پہنچاتا، تو پھر پانی عام معنی میں آتا ہے کہ وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكَثِيرٌ لَا تُضِرُّ إِلَّا إِذَا غَيَّرَتْ بَعْضَ أَوْصَافِهَا ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَحْدِيدِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، لیکن ان دونوں میں اختلاف پایا گیا کہ پانی کی جو مقدار ہے، مقدار کی کمی اور کثیر کی مقدار میں ان میں اختلاف پائے گا۔ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَحْدِيدِ الْكَثِيرِ الْمَاءُ بِإِذَا حَرَكَ أَحَدُ طَرْفَيْ آدَمٍ لَمْ تَسُرُّ الْحَرْكَةَ إِلَى الطرف الآخر، یعنی کہ مطلب کہ آپ کا یہ تالاب ہے، یہ تالاب ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس طرف سے حرکت دیا پانی کو، تو یہ جو ویوز ہیں، ویوز اس کنارے تک نہ پہنچیں تو پانی جائز ہے استعمال کرنا، اگر کنارے کو پہنچ جائیں تو پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو جو صاحبین ہیں، یعنی کہ امام محمد و امام اور امام یوسف رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو پانی کے لیے، یعنی کہ پانی کی مقدار کے لیے، یعنی کہ ہم چورس 10 گز، یعنی کہ ہم چورس 10 گز کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس میں کوئی گندگی گر جاتی ہے تو وہ پانی استعمال کرنا جائز ہے، اگر اس سے کم، یعنی کہ 10 گز سے کم، ہم چورس 10 گز سے کم پر نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی جائز کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ
غالب آئے کہ نہیں آئے۔ وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين عملا بحديث قلتين، یعنی کہ امام جو شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 مٹکوں کا حساب دیتے ہیں، جو مٹکے بہت یعنی کہ 227 کلو گرام اس طرح کا کوئی یعنی کہ ان کا مقدار ہے۔ تو ذهب المالک الى ان العبرۃ فی ظہور الاثر النجاسۃ والعبرۃ بالقلیل والکثیر، ہم نے بات کیا کہ جو پانی میں اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اس پر گندگی کا اثر ہوا کہ نہیں، نجاست کا اثر ہوا کہ نہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ تھوڑا ہے کم ہے۔ جمعاً بین نصوص سابقہ وحمل حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی عدم بول فی الماء راکد او عدم اغتسال الجنب من الماء راکد او حدیث طہور اناء احدکم علی انها تعبدی او لاستقذار الماء وليس لاثر النجاسہ۔ تو یہ جو حدیثیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ اعرابی کے پیشاب پر پانی ڈلوایا، اور دوسرا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی اٹھے اور اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں ڈال دے۔ تو یہ اس بات کو اس طرح معنی نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے فرمایا، اور دوسری کہ پانی گندا نہ ہو، یعنی گندا ویسے نہ ہو لیکن اس کی ولیس لاثر نجاسہ، لیکن نجاست کا اثر ہو گیا تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ والدلیل عندهم ان لا فرق بین القلیل والکثیر فی المجموع، یعنی کہ بئر بزاع ولو الکلب بول العرابی فإنها لا تفرق بین قلیل وکثیر۔ یہ 3 یا 4 جو دلائل ہیں یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ پانی پر وہ نجاست گرے اور اس پر اثر کر جائے تو اس کا یعنی کہ اعتبار کیا جائے گا۔ تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا مذہب شافعیہ کا جو یعنی کہ دلائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا ينجس شيء محمول على ما بلغ القلتين فما فوقهما، وہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی کہ کوئی چیز گندا نہیں کرتا پانی کو، وہ 2 مٹکے ہیں، یعنی 2 مٹکے جتنا پانی مقدار میں پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر اثر نہیں کرتا۔ یہ حدیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ کثیر حدیث الاستقاذ وحدیث الماء دائم محمول على القلیل او فيحمل الحديث بئر بزاع على الكثير الذي لم تظهر فيه اثر النجاسة وما عداه على القلیل اذا الكثير الذي ظهرت فيه اثر النجاسة۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب اٹھو تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ برتن میں پانی کم ہوتا ہے تو پانی گندا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بیر بزا ہے الکثیر الذی، اس میں کیا تھی، پانی زیادہ تھی، اور وہ جو گندگی کا اثر تھا وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ سے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے کی اجازت دے دی۔ تو انشاءاللہ آگے ہم لیکچر پھر یہ 4 لیکچر ہو گئے، انشاءاللہ 5ویں لیکچر میں حنفیہ کا جو مذہب ہے وہ سیم ہی چیزیں ہیں تو ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔